صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ بچپن کے 12 سال محمد رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دنیا میں جب آنکھ کھولی تو ان کے والد حضرت عبداللہ اس جہاں سے رخصت ہو چکے تھے۔ حضرت عبداللہ شادی کے کچھ عرصہ بعد ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام گئے۔ واپسی میں یثرب کے مقام پر بیمار ہوئے اور عالم جوانی میں وہیں انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کے 2 ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ 12 ربیع الاول بروز دوشنبہ بمطابق 20 اگست 570 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت ہوئی۔ 9 ربیع الاول بروز دوشنبہ 22 اپریل 571 بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ پیدائش روایت کی گئی ہے۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے اپنے بیٹے کی پیدائش کی خبر اپنے سسر عبد المطلب کو بھیجی جو طواف کعبہ میں مصروف تھے۔ عبد المطلب گھر آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خانہ کعبہ میں لے آئے اور اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کے فتنہ اور شر سے محفوظ رکھنے کی دعا کی۔ عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے تو سرزمین عرب سرسبز و شاداب ہو گئی، درخت پھلوں سے جھک گئے، مکہ میں خوشحالی آ گئی۔ اسی سال اصحاب الفیل کا واقعہ پیش آیا تھا جب ابراہہ اور اس کی 60,000 فوج اور 13 ہاتھی سنگریزوں کی بارش سے کھائے ہوئے بھوس میں تبدیل ہو گئے۔ ولادت کے بعد زلزلہ آیا اور کسرائے شہنشاہ فارس کے محل کے 14 کنگرے گر پڑے۔ آتش کدہ فارس میں صدیوں سے روشن آگ بجھ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن تک اپنی ماں کا دودھ پیا، پھر صوبیہ کا دودھ پیا۔ 2 سال پہلے صوبیہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ یہ وہ خوش قسمت خاتون تھیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خبر ابو لہب کو سنائی تو ابو لہب نے انہیں آزاد کر دیا۔ عربوں میں رواج تھا کہ پرورش کے لیے کم سن بچوں کو دیہات میں بھیج دیتے تھے۔ دیہاتوں میں رہنے والی عرب خواتین سال کے مختلف حصوں میں مکہ آتی تھیں اور شیرخوار بچوں کو پرورش کے لیے صحرا میں لے جاتی تھیں۔ قبیلہ بنو سعد بن بکر کی عورتوں نے دوسرے بچوں کو گود لیا اور حضرت حلیمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا۔ ابتدائی عمر کے 4 سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو سعد میں دائی حلیمہ کی رضاعت کے زیر سایہ گزارے۔ رضاعت سے فارغ ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کے پاس آ گئے۔ جب آپ 6 سال کے ہوئے تو حضرت آمنہ اپنے خاوند کے مزار کی زیارت کے لیے یثرب تشریف لے گئیں۔ اس سفر میں ایمن بھی ہمراہ تھیں۔ حضرت آمنہ 1 ماہ تک یثرب میں مقیم رہیں۔ وہاں روز بروز ان کی صحت خراب ہوتی گئی اور مکہ واپس آتے وقت سفر میں ابوا کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا۔ ایمن محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ لائیں اور ان کے دادا عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ 2 سال بھی نہ گزرے تھے کہ دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ دادا مرتے وقت اپنے 8 سالہ یتیم پوتے کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر گئے اور متوسط الحال ابو طالب کی سرپرستی میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ 8 سال کی عمر میں جب کہ بچے دنیا کی اونچ نیچ سے بے خبر کھیل کود میں مگن ہوتے ہیں، محمد علیہ الصلوۃ والسلام دن بھر بکریوں کی رکھوالی کرتے، جنگل میں انہیں چرانے لے جاتے، دوپہر کے کھانے میں جھڑ بیری کے بیر کھا کر پیٹ بھرتے، اونٹوں کی مہار پکڑتے اور گھر کے چھوٹے بڑے کام کرتے تھے۔ محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کا ہاتھ بٹانے کے لیے اور چچا کے کندھوں سے اپنا بوجھ ہٹانے کے لیے مذکورہ بالا مصروفیتیں تلاش کر لیں۔ اگرچہ ابو طالب نے بھتیجے اور اپنے بچوں کے درمیان فرق نہ کیا اور دونوں میاں بیوی نے حقیقی بیٹے کی طرح ان کی پرورش کی، لیکن ماں کی محبت اور باپ کی شفقت کا بدل تو نہیں ہوتا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام 8 سال کی عمر میں ہر صبح شہر سے باہر نکل جاتے اور شام گئے تک اکیلے صحرا میں رہتے تھے۔ اکثر اوقات لامحدود آسمان اور لامتناہی افق پر نظریں جمائے رکھتے اور سورج ڈھلنے سے پہلے مویشیوں کو لے کر واپس آبادی میں لوٹ آتے۔ وہ بچہ جس کا باپ نہ ہو، جس کی ماں نہ ہو اور جو کھیلنے کودنے کی عمر میں محنت مشقت کرے، وہ زندگی میں خود کفیل سیلف میڈ ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ایک تاجر تھے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 سال کی عمر میں شام لے گئے۔ شام کے شہر بصرہ کے نزدیک ان کا کارواں ٹھہرا۔ جس جگہ کارواں نے پڑاؤ کیا وہاں ایک سوماب میں بحیرہ نامی راہب رہتا تھا۔ سریانی زبان میں بحیرہ کے معنی بزرگ اور دانشور کے ہیں۔ بحیرہ نے اس دن تک اپنے سوما سے باہر قدم نہیں نکالا تھا اور نہ کسی کارواں کے مسافر سے گفتگو کی تھی۔ عربوں کا یہ تجارتی قافلہ جب سوما کے قریب فروکش ہوا تو بحیرہ نے دیکھا کہ جس درخت کے نیچے قافلہ ٹھہرا ہے اس کی ٹہنیاں خود بخود چھپ گئی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک 12 سالہ لڑکا قافلے میں شامل ہے جس پر بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے۔ بحیرہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بحیثیت آخری نبی پہچان کر آپ کے سرپرست ابو طالب کو نصیحت کی کہ اپنے بھتیجے کی پوری نگرانی کریں۔ ابو طالب نے کہا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچہ وہی ہے جس کا تذکرہ الہامی کتابوں میں ہے؟ بحیرہ نے جواب دیا، تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے میں جھک نہ گیا ہو۔